میں نے شیخ الہند جو علماء دیوبند کے سب کے استاد اور اس دیوبند مدرسہ کے پہلے شاگرد ہیں، 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء حقانی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انگریز کی محنت تھی کہ انڈیا کو اسپین بنا دیں، جیسے اسپین سے اسلام کا نام مٹ گیا۔ 800 سال کی حکومت کے بعد اسپین میں اللہ کا نام لینے والا ایک نہ بچا، ایک۔ ایسے انہوں نے دھو کے رکھ دیا۔ اور وہ قرطبہ کی جامع مسجد جہاں علامہ قرطبی جیسے بیٹھ کے تفسیر بیان کیا کرتے تھے، وہ ساری گرجا بنی پڑی، سوری صرف محراب کے پاس تھوڑی سی جگہ انہوں نے سے کور کی ہوئی ہے، بس اتنی جتنی یہ 2 پلر ہیں، تو ایسے کر کے انہوں نے بارڈ لگا دی ہے۔ وہ محراب اپنی اصل جگہ میں بالکل درمیان میں انہوں نے گرجا بنا دیا، بت رکھے ہوئے ہیں، تصویریں ہیں، مسجد کے در و دیوار روتے ہیں، نوحہ گناہ ہے کہ ہائے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مرثیہ تو مسجد قرطبہ کا میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو انگریز کی یہ محنت تھی کہ یہاں سے دھو دیا جائے اسلام کو۔ اللہ علماء دیوبند کے درجات بلند فرمائے۔ 1864 میں پہلے یہ حضرات جنگ آزادی میں شریک ہوئے، اور شاملی جہاں علماء دیوبند نے جہاد کیا، حافظ ضامن شہید ہوئے اور کوئی بڑے بڑے شہید ہوئے، کچھ بچ گئے۔ وہ شاملی اب ایک بہت بڑا قصبہ بن چکا ہے۔ میں 89 میں وہاں گیا تھا، تو جب سیاسی طور پر پوری مات کھا گئے اور قوت ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ اپنے ہی جب غیر بن جائیں، کسی کی غداری سے ملک نہیں ڈوبتا، کسی ایک کی غداری سے۔ وہ ایک دیگ کا چاول ہوتا ہے، سارے ہی بگڑ چکے ہوتے ہیں، تب تباہی آتی ہے، تب غداری بھی اپنی قوت دکھاتی ہے، ورنہ ایک آدھ کی غداری سے قوم ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ذرا میر جعفر نہیں، سارے ہی اسی کا شکارہ بن، میر صادق نہیں، سب ایسے ہو چکے تھے۔ تو وہ جنگ آزادی اپنوں ہی کا شکار ہو گئی۔ ایک رجب علی تھا، ایک نجف خان تھا، ایک الہی بخش تھا، ایک شجاع الدولہ تھا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے دلی کا راستہ صاف کیا انگریز کے لیے، تو اپنے ہی تھے۔ اس کے بدلے میں رجب علی کو انہوں نے اتنا سونا دیا کہ اس نے امبالے میں پورا ایک فورا سونے کا بنایا جس میں شراب نکلتی تھی، اور وہ کمبخت شام کو بیٹھ کے شراب پیتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ وہ پانی کی وجہ وہ شراب نکلتی تھی۔ تو اس طرح جب قوم ڈوبتی ہے، اس کے افرادوں کے ضمیر بک جاتے ہیں، تو پھر ملاح کشتی کے پھٹے ٹوٹ جائیں تو ملاح کہاں پار لگائے گا اسے؟ تو ہندوستان کی قیادت اور وہاں کی جو ریاستیں تھیں وہ اپنی استعدادیں ختم کر چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے دل میں ڈالا کہ اب اسلام کو بچایا جائے۔ اب پھیلانے کی بجائے بچانے کا فکر تھا۔ تو 1864 میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیوبند میں ایک چھپر ڈالا، مسجد بنائی بغیر چھت کے، اور ایک چھپر جس میں ایک طالب علم اور ایک استاد اور ایک انار کا درخت۔ 89 میں وہ انار کا درخت میں دیکھ کے آیا تھا، وہ 1864 اور میں گیا تھا 1999۔ 100 سال سے اوپر انار کا درخت 15-20 سال کے بعد خشک ہو جاتا ہے۔ ہم تو ہمارا باغ تھا انار کے، والد صاحب نے لگایا تھا، ہم تو سنبھال ہی نہ سکے، پھر ہم نے اکھڑوا دیا سارا۔ تو وہ 15-20 سال سے اوپر انار کا درخت نہیں آتا، خشک ہو جاتا۔ تو اس انار کو 100 سال سے اوپر ہو چکا تھا، اور وہ سبز کھڑا ہوا تھا۔ چھتے والی مسجد کہتے ہیں جہاں، وہ مولانا سید خان صاحب، میں اور کچھ اور ان کے ساتھی، ہم وہاں دیوبند گئے تھے، تو وہاں وہ انار کا درخت دیکھا تھا تھوڑا سا۔ اور بعد میں پتہ نہیں کس کے دل میں آیا کہ یہ تو لوگ اس کی اب وہ
کوئی عقیدت میں پتے لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، انہیں کاٹ کے پھینک دیا۔ میرے جی میں تھا کاٹتے نہیں، ویسے اس کی حفاظت رکھتے تھے، ایک تاریخی چیز ہوتی، یادگار ہوتی، جب تک کھڑا رہتا، اتنا غلوب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو 1864 میں استاد کا نام محمود احمد اور شاگرد کا نام محمود الحسن، اور کسی کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی تاریخ بننے والی ہے۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، زمیندار اخبار نکالتے تھے، ان کا شعر ہے: شاد بادو شادزی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ ہندوستان تو بدعات اور رسومات اور جہالت علم سے مناسبت ہی کوئی نہیں تھی، سب پیروں فقیروں، جو جاہل پیر فقیر تو ہمارا سرمایہ ہے، پر جو صحیح ہوں، لیکن وہ جاہلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جو انڈیا میں حدیث کو لائے، ورنہ فقہ اور منطق مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ منطق کی ضرورت کیا ہے علم دین کے اندر، مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ یا لیت شعری، کوئی مجھے سمجھا دیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جو حدیث کو لے کر آئے، اور لہذا جتنے یہاں حدیث کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ پر مل جاتے ہیں، مطلب میرا سلسلہ محمد عبداللہ، خیر محمد یاسین، جو میری قراءتاً ہے، ایک ہے اجازتاً، وہ بھی بتاتا ہوں۔ محمد یاسین، محمود الحسن جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، اور جو میری اجازتاً ہے وہ عزیر گل، محمود الحسن۔ اس طرح 3 واسطے بیچ میں نکل جاتے ہیں، میرے نصیب میں تھا عالی سند ہونا۔ عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ پہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی حدیث کی سند ان پر آ کر کٹھی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے 1864 میں ایک چھوٹی سی بنیاد قائم کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درخت بنایا کہ انگریز کی ساری سازش ناکام ہونے کے پیچھے دیوبند اور اس کے علاوہ اور جنہوں نے، صرف میں دیوبند کی بات کہوں تو یہ ناانصافی ہوگی، دیوبند اس میں سر فہرست ہے، اور سر فہرست میں بہت اوپر ہے، اور باقی مخلصین نے جو محنتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کو باقی رکھا، اور آج ہم اس خطے میں مسلمان بن کر زندہ ہیں۔ یہ اس وقت کے ان مخلصین کی محنت ہے جس میں علماء دیوبند کا ایک بہت نمایاں کردار ہے، اور ہم انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کی ترجمانی جو انہوں نے فرمائی اور کی، ہم اس کو زیادہ صحیح کہتے ہیں، اور باقی سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو عزت دیتے ہیں، سب کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے کفر کے دعوے کرنے سے ہم بیزار ہیں اور بری الذمہ ہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات آپ کو سنا رہا تھا، یہ پہلے استاد بنے، پہلے شاگرد بنے، پھر پہلے استاد بنے، پھر یہ شیخ الحدیث بنے۔ یہ مالٹا میں قید ہوئے تو وہاں سے واپس آئے تو فرمایا کہ 3 سال میں نے غور کیا ہے کہ امت کے زوال کے 2 سبب ہیں، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کے لڑائی جھگڑے اور اختلاف۔ تو میری اب بقایا جو زندگی ہے، میں قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا اور امت کو امت بناؤں گا۔ یہ محمود الحق تو دیوبندیت کا پیغام ہے کہ امت امت بنے، لیکن ہم ہی اگر فرقہ واریت کو ہوا دینے لگ گئے تو پھر حق گوئی کہاں رہ گئی اور امت بنا کہاں رہ گیا۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے ایک سلسلہ شروع کروایا۔ 1999 میں میرا خواب تھا کہ ایک مدرسہ ہو،
جس میں عربی تعلیم ہو، اور بچے ایسے ہوں جن کا قرآن سے شغف ہو، حدیث سے شغف ہو، فقہ جہاں پر ہے وہاں چلی جائے۔ پہلا نمبر ہے قرآن، دوسرا نمبر ہے حدیث، اور تیسرا نمبر ہے فقہ۔ ہم نے الٹا کر دیا ہے، پہلا نمبر پہ فقہ ہے اور پتہ نہیں قرآن کس نمبر پر ہے اور حدیث کس نمبر پر ہے۔ فقہ غالب ہو گئی ہے، ہم فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن ترتیب تھوڑا بدل دیں کہ پہلے قرآن ہو، پھر حدیث پاک ہو، پھر فقہ ہو، اب ہم قرآن سے زندگی سیکھیں، حدیث پاک سے زندگی سیکھیں۔ تو یہ جو میں نے رمضان میں چند دن نیت کی ہے کہ کچھ بات آپ کے سامنے لاتا رہوں گا کہ قرآن ہمیں زندگی کیسے سکھاتا ہے۔ میں پورا قرآن نہیں بیان کر رہا نا، میں اتنا بڑا علامہ ہوں کہ پورا قرآن بیان کروں، جو اس میں سے زندگی کے درس اور سبق ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے ہوئے اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک
वला तख्शानी, मैं तेरे गुनाहों पे पर्दे डाल देता हूँ, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक आंख मुझे देख रही है, मुझे रुस्वा कर सकता है, लेकिन मैं पर्दे डाल देता हूँ, तेरे गुनाहों को छुपा देता हूँ, सबसे छुपा देता हूँ। और अतहब्बब अलैका बिनिअमी, मैं तेरे ऊपर नेमतों की बारिश करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करे। कुत्ते को भी रोटी डालो तो सारी जिंदगी दरवाजे पे बैठा रहा, एक रोटी के बदले सारी जिंदगी दरवाजे पे गुजार देता है। क्या हम कुत्ते से भी नीचे चले गए? अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, मैंने अपनी नेमतों से मैं तुमको डबो दिया है। जैसे पानी में आदमी डुबकी लगाता है तो गायब हो जाता है, मेरा रब कह रहा है मैंने इतनी नेमतें तुम पे भेजी उतारी हैं कि तुम उसमें डूबे हुए हो, फिर भी मुझे ललकारते हो। अबीदी युबारिज़ूननी बिल अज़ाब, मेरे बंदे बड़े बड़े गुनाह करके मुझे ललकारते हैं। व अना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम ज़बियातून, मेरा तो बेटा भी मेरे आंखें दिखाएगा। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो अच्छे काम के लिए निकल रहा था, हमारा बेटा भी आंखें दिखाएगा, हम कहेंगे निकल जा मेरे घर से। और मेरा अल्लाह कह रहा है बड़े बड़े गुनाहों से मुझे ललकारते हो। वाना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम लम यासूद, और मैं तुम्हें ऐसे रात को नींद सुलाता हूँ जैसे तुमने मेरी कोई नाफरमानी की ही नहीं। सारा दिन तुम मुझे ललकारते हो, कभी झूठ से, कभी गाली से, कभी हिबत से, कभी सूद से, कभी जिना से, कभी शराब से, कभी जुल्म से, कभी कत्ल से, कभी नमाज छोड़ी, कभी रोजा छोड़ा, कभी हराम खाया, कभी जुआ खेला। ये सारे तुम काम करते हो और मैं सारे देखता हूँ। हाँ हाँ, कैसा देख पाया है? यरा दबीबन नमलतिस सौदा फिस सखरतिस सम्मा फिल लैलतिस ज़ल्मा। मेरा रब, मैं तेरे देखो, मैं इधर देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहा, इधर देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहे, आगे देख रहा हूँ पीछे नजर नहीं आ रहा, पीछे देख रहा हूँ ये नजर नहीं आ रहा है। और मेरा अल्लाह कह रहा है अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, तेरे रब की आंख ने कायनात का जर्रा जर्रा अपने सामने खोला हुआ है और उसकी मिसाल दी कि तुम समझो रात काली है बादलों वाली, घंघूर घटा है, रात को स्याह बादल हैं, आगे काला पहाड़ है, उस पर काला पत्थर है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी जा रही है। तो तेरा रब ये नहीं कह रहा मैं चींटी को देख रहा हूं, तेरा रब कह रहा है, मेरा रब कह रहा है कि चींटी की टांगों से जो लाइन बन रही है मैं वो भी देख रहा, तो जो लकीर लग रही है तेरा रब वो भी देखता है। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाहा, आसमान अपने नीचे कोई चीज छुपा नहीं सकता। वला अर्ज़ुन अर्ला, जमीन अपने नीचे के खजाने छुपा नहीं सकती। वला बहरुन मा फी क़अरिही, समंदर की तह में आज तक ना कोई पहुंचा है ना कोई देख सका है। और मेरा रब कहता है समंदर की तह में जो कीड़ा चल रहा है तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबलुन मा फी क़अरिही, और हिमालय पहाड़ों के सिलसिले, उनके खारों में जो चींटियां चल रही हैं तेरा रब वो भी देख रहा है, तो ये नहीं देखेगा? सारा दिन मुझे ललकारते हो, जब रात आती है तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे को सुला दो, शायद कभी तौबा कर ले। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोजाना तुम समंदर के किनारे बैठे हो, या अल्लाह इजाजत दे मैं चढ़ जाऊं, मैंने गर्क कर दूं, तुम्हारे पास तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, मेरे जिले मुल्तान में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। और वो सारी दुनिया 71% समंदर का पानी है और 29% खुश्की है। 71% समंदर का पानी है, 29% खुश्की है। कोई देर लगती है इसको चढ़ने में? अल्लाह ताला फरमाता है मैं मौजें उठाता हूँ पहाड़ की तरह, और जब किनारा आता है तो मैं कहता हूँ बैठ जा कि आगे मेरे बंदे रहते। ऐसा अल्लाह
ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنا. 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں, تمہارا جسم خرید لیتے ہیں, تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں, اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا, 50 لاکھ. انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, آگے میرے بندے ہیں. کون سے؟ شرابی, جواری, زانی, قاتل, ڈاکو, لٹیرے, رشوت خور. پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں. والارض تستأذن فی ان تقصف بہی. زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت, میں ان کو دھسا دو. قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے, جب اس پہ ظلم ہوتا ہے, جب اس پہ قتل ہوتا ہے, جب اس پہ سود چلتا ہے, جب اس پہ جوا چلتا ہے, جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے, جب اس پہ ظلم چلتا ہے, تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں, ان کو اندر لے جاؤں, نشان مٹا دوں. آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے, تیرا کھا کے تیرے نافرمان. جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو, رکھے گا نوکری پر. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں, ان کی گردنیں اڑا دیں. یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں. زمین ہم سے ادنا ہے, پانی ہم سے ادنا ہے, اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ سارے غصے ہو رہے ہیں. اور جس نے بنایا ہے, اور جو کھلاتا ہے, اور جو پلاتا, اور جو سلاتا, اور جو اٹھاتا ہے, اور جو چلاتا ہے, اور جو سنواتا ہے, اور جو رزق دیتا ہے, جو ہوائیں چلاتا ہے, جو بادل لاتا ہے, جو بارشیں برساتا ہے, جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے, زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے, اس میں سے دانے کو نکالتا ہے, دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا, درخت پہ شاخیں لاتا ہے, شاخوں پہ پتے لاتا ہے, شاخوں پہ پھل لاتا ہے, پھل کو میٹھا کرتا ہے, پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے, پھلوں کو رنگ دیتا. تم رنگ دیتے ہو, پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے, پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے, ملتان کا آم ہے, اس نے کراچی آنا ہے, اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے, اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے. بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا چاہیے, وہ ہمارے سر اڑا دے, ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے, ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے, ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے, کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے. نہیں کر سکتا. فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَزَّقٍ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تہو بالا کر دیا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعوا عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ. ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو ان کان عبدکو, تم نے بنایا ہے, فشانکم بہی, مار دو اسے, دھنسا دو اسے, ڈبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي, اور اگر یہ میرا بندہ ہے, کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی, میرا بندہ ہے. پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی, کہہ رہا میرا بندہ ہے. ان کان عبدی, اگر یہ میرا ہے, فمنی وإلی عبدی, پھر میں جانوں میرا بندہ جانے. تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي
میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلن قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِنْ أَطَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا. اور میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا، جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا. تو سب تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا. میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گناہگار بندہ. میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر. اور اس کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. اس کو تم اب ڈالے. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے. جب گئے تو آگے وہ بدماش. لوگوں نے کہا موسیٰ، اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم، کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل نہ سب کو معاف کر دیتے. اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے، تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا. جنازے وقتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں. آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی.